السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سیاسی حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں اور عدالتی حلقوں میں آئینی ترمیم کی گونج سنائی دے رہی ہے ہر طرف۔ آئینی ترمیم کیسے ہوگی اور کیا حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے؟ کیونکہ سائیں منصور علی شاہ نے جو 2/3 میجارٹی چھین لی تھی، تو اس کے بعد قانون جو منظور کیا گیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی، تو اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے غلطی کی یا سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، اور ججز نے وہ اپنے رکھ دیا ہے اپنے پاس۔ الیکشن کمیشن کی جو رہنمائی کی جو درخواست تھی کہ رہنمائی کریں کہ ہم عمل درآمد کیسے کریں، دشواری ہے، نیا قانون آ گیا ہے، تو الیکشن کمیشن ابھی تک عمل درآمد نہیں کرا سکا، واپس نہیں کرا سکا مخصوص نشستیں۔ طیب بلوچ کے ساتھ اس معاملے پر بات کریں گے کہ نمبر گیم کیسے پوری ہوگی، کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، اور 2/3 میجارٹی اس وقت بظاہر حکومت کے پاس نہیں ہے، تو آئینی ترمیم ہوگی کیسے؟ اور آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کوئی قانون منظور ہوگا، لیکن ججز کے معاملے پہ میں تو آئینی ترمیم ہی مجبوری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو طیب بلوچ سے بات کریں گے۔ طیب کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں، قانونی معاملات کو۔ طیب، آئینی ترمیم کی گونج تو سنائی دے رہی ہے، لیکن وزراء، وزیر قانون اور وزیر اطلاعات 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں آئے گی اور ضرورت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ ہے، تو یہ کریں گے کیا آخرکار؟ بات یہ ہے کہ ان کو کرنا چاہیے، بات یہ ہے کریں گے نہیں، کریں گے کیا؟ ان کی وقت ضرورت ہے، وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، ایک تقاضا ہوتا ہے وقت کا، اور سیاستدان اگر وقت پہ نہیں کھیلتے تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ سیاست یہی ہوتی ہے، وقت پہ کہ آپ نے ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بات بڑی آسان ہے، 2/3 میجورٹی تو تھی حکومت کے پاس، کھینچ لی منصور علی شاہ نے کھینچی۔ اب منصور علی شاہ نے کیوں کھینچی؟ بھئی تیرا کام ہے، جج ہے تو انصاف کر، یہ تو نہیں ہے سہولت کاری کرے، وہ تو سہولت کاری کی گئی قانون کے مطابق، آئین اور قانون سے انہوں نے کھلواڑ کیا۔ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے تھے، انہوں نے اسی آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر دیا بیسیکلی۔ تو بات یہ ہے کہ 2 محاذ ہیں اس ٹائم، ایک پارلیمان کا محاذ ہے، ایک جوڈیشری کا محاذ ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں محاذوں پہ ہمارے معزز جج صاحبان نے اپنا انصاف کرنے کی بجائے سیاست کی کر کے دونوں محاذوں پہ حکومت سے یا پارلیمان کی سپرمیسی سے، یا وہ لوگ جو آئین کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، جو آئین کو مقدم جانتے ہیں، ان کو انہوں نے کمزور کر دیا۔ پارلیمنٹ کو، حکومت کو، دونوں کو کمزور، پارلیمان اور حکومت، تو پارلیمان کو ہم ایک ہی فرنٹ پہ رکھ رہے ہیں، پارلیمان تو کمزور ہو گیا، 2/3 کھینچ لیا۔ خود سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ججز تھے، جو آئین اور قانون کو ماننے والے ججز تھے، وہ اقلیت میں چلے گئے، اور جو نظریہ وہ آپ کیا کہتے ہو پاپولسٹ اپروچ والے تھے، یا جو ایک خود ساختہ، سائیں منصور علی شاہ نے پورے سسٹم کو ہینگ کر دیا ہے۔ اور ہینگ کیوں کیا ہے؟ کہ جوڈیشل پیکج کی گونج تھی اس ٹائم بھی، کہ جوڈیشل پیکج نہ آ سکے، وزیر قانون بول کے آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سائیں منصور علی شاہ نے سیاست کھیلی۔ اب میں نہیں کہہ رہا چیف کے ساتھ بھی، پارلیمان کے ساتھ بھی، سیاستدانوں کے ساتھ بھی۔ اچھا، اب بات بڑی آسان ہے اور بات بڑی سادہ ہے۔ یہ ایون کہ خود جو سعید منصور علی شاہ کے لیے جو پرسیپشن بنا رہے ہیں، وہ جو یوٹیوبرز ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد، اور وہ یہ کہتے ہیں جوڈیشل پالیٹکس ہو رہی ہے، مطلب منصور علی شاہ جوڈیشل پالیٹکس کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں، اگر سیاست منصور علی شاہ نے کرنی ہے تو پھر زرداری صاحب اور نواز شریف گھر چلے جائیں، چھوڑ دیں سیاست، جن کا کام ہے سیاست کرنے کا۔ منصور علی شاہ فیوچر میں سیاست تو نہیں کرنا چاہ رہے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ نہیں، یہ جج بننے سے پہلے یہ کا مائنڈ تھا میں سیاست کروں۔ ہو سکتا ہے سیاست کی پریکٹس شروع کر دی ہو۔ یہ شروع سے ہی سیاستدان ہے بیسیکلی۔ یہ جج بننے سے پہلے جب وکیل تھا، اس ٹائم اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں نے کبھی الیکشن لڑوں، اس کے قریبی لوگ، تو وہ سیاست اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔
سیاست اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جبلتاً سیاستدان ہے۔ جبلتاً سیاستدان ہے۔ اب وہ سیاستدان پالیٹکس میں تو جا نہیں سکا، جوڈیشری میں آ گیا، لیکن پوری جوڈیشری کو اس نے اپنا پولیٹیکل گیم کے اندر پوری جوڈیشری کا ستیہ ناش کرتی ہے، سوری ٹو سے۔ تو اب ہوگا کیا؟ حکومت کیا کرے گی اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو سیاستدانوں کو کرنا چاہیے۔ بابا آپ کا کام ہے سیاست کرنا، صحیح منصور علی شاہ کا نہیں ہے۔ اب صحیح منصور علی شاہ اگر سیاست کر رہا ہے، یا تو پھر آپ گھر چلے جاؤ یا اس کا راستہ روکو، ٹھیک؟ گھر تو انہوں نے جانا نہیں ہے، جن کا سیاست ساری زندگی جو انہوں نے کرنی سیاست کی ہے، صحیح۔ اب ہم کہیں کہ زرداری صاحب سیاست دستبردار ہو جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ نواز شریف دستبردار ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ چودھری شجاعت اس پوزیشن میں نہیں ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو سکتے ہیں۔ بابا ان کی گھٹی میں ریٹائر نہیں ہوتا بھائی، اور ان کی گھٹی میں سیاست ہے۔ تو بھائی اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان سیاست کریں، اور جو جج سیاست کر رہے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں، ان کو نکال باہر پھینکے، صحیح کہ بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام آئین اور قانون کے مطابق نکال باہر پھینکے، کیسے نکالیں گے؟ اب آتے ہیں اس پہ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ زرداری صاحب کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں بڑے عرصے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم چونکہ زرداری صاحب کو ایک یونیورسٹی مانا جاتا ہے سیاست کی، ٹھیک ہے، اور زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ناممکنات کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ پالیٹکس کی بات کرو، سیاست میں دیکھا بھی ہے ہم نے، طریقہ عدم اعتماد، وہ یہ سارا کچھ، مطلب ہے وہ چاہے تو ایک بھی اس کا ناممکنات کو ممکنات میں سمجھا جنات اور موکلات کہہ رہے ہیں۔ نہیں ناممکنات کو، وہ سیاست کی بات ہے نا۔ ہم نے دیکھا بھی صحیح، ایک دور ایسا بھی تھا کہ ان کا کے پی کے میں ایک بھی ایم پی اے نہیں تھا، لیکن سینیٹرز بنا لیے یار یہ میں دنیا ٹی وی میں تھا، ایک منٹ یہ اس کو ہلائے نا، میں دنیا ٹی وی میں تھا، تو مجیب الرحمان شامی صاحب اور اجمل جامی یہ پروگرام کر رہے تھے دونوں، مجھے انہوں نے لائن پہ لیا، مجھے کہا زرداری صاحب مہینہ ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، صحیح ہے، مجھے کہا کہ شامی صاحب نے سولنگی صاحب یہ بتائیں زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے زرداری ہاؤس میں؟ میں نے کہا سر وہ سینٹ کی نشستیں نکلوانا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی کے پی کے سے وہ 2 نشستیں لینا چاہ رہے ہیں۔ بولا ادھر ممبر کتنے ہیں؟ میں نے کہا 7، پیپلز پارٹی کے 7 تھے، تو ادھر ممبر ایک سینیٹر کتنے ممبران پہ بنتا ہے؟ میں نے کہا اتنے ممبران پہ، وہ کوئی کتنا تھا، میرا خیال ہے کوئی 14 تھا یا کوئی اس طرح، صحیح ہے۔ مجھے کہا کہ 14 ایم پی ایز پہ ایک سینیٹر بنے گا، تو زرداری صاحب 7 سینیٹر پہ 2 ایم پی اے بنوائے گا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا یار سولنگی صاحب کس کو پڑھا رہے ہیں، ہم نے زندگی گزاری ہے۔ میں نے کہا شامی صاحب میں نے اس پہ پورا ورک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس پہ بھی سینیٹر بنتے ہیں، اور یہ میں نے کہا زرداری صاحب نے اپنی گیم کر دی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ اور واقعی 2 سینیٹر لے کے آیا، ایک لے کے آیا تھا مجھے یاد ہے روبینہ خالد، اور دوسرا وہ جو تھا کیا نام ہے جو جس کو نوٹس بھی دیا تھا ابھی، ہاں وہ تنگی تھا، ٹھیک ہے، وہ تنگی کو اور روبینہ خالد کو 2 کو لے کے آیا تھا 7 ایم پی ایس پہ۔ تو زرداری صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اب آپ نے خود اس پہ اسٹیمپ لگا دی کہ زرداری صاحب چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، سندھا اس پھر سے آباد ہو سکتا ہے، تو یہی میں عمران خان کو ہٹا سکتے ہیں، تحریک اعتماد اکثریت نہ ہونے کے باوجود اکثریت حاصل کر لی۔ تو یہ زرداری صاحب کا وہ ملکہ حاصل ہے، زرداری صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے، نکلے تو ہیں، اب مولانا کے پاس بھی گئے، اب ہم بھی کہہ رہے تھے، اور زرداری صاحب متحرک بھی ہوئی ہیں، اور زرداری صاحب کا متحرک ہونا اس سینیریو کے اندر مولانا صاحب کے پاس جانا، مولانا صاحب ایک بڑی وکٹ ہے پالیٹکس میں اور سارا کچھ میں، اور مولانا صاحب کے ساتھ جو زرداری صاحب کا اپنا پرسنل ایک ریلیشن بھی ہے، تو وہ مولانا بھی گرو ہیں سیاست کے، وہ بھی کم ممبران پہ 3 وزارتیں لے لیتے ہیں، مولانا صاحب ظاہر ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی لے لیتے ہیں۔ دوسرا بھی ایک بات ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل شو کیا کہ نہ میں جی اس سائڈ پہ ہوں نہ میں اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اب بات یہ ادا کہ آپ جانتے ہو میں جانتا ہوں، ہم ایسے فتن پرور دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ نیوٹریلٹی ختم ہے، ہاں ایسا ہی، وہ خود خواند کے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں کہا کہ نیوٹرل ہو جائے۔ تو اب مولانا صاحب یا اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ،
اب مولانا صاحب اس سائڈ پہ تحریک انصاف کی سائڈ پہ جائیں گے تو مولانا صاحب تو ہارے ہوئے لشکر کے ساتھ جاتے نہیں ہیں, وہ تو آلریڈی ہارا ہوا ہے اور زیر عتاب ہے. عوام سی بات جو جنرل مولانا نے پریس کانفرنس کر کے ڈی آئی خان میں اعلان کر دیا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائیں گے. دوسرا, پی ٹی آئی کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے مولانا صاحب کو, اگر وہ دینے کو مطلب وہ اتنی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. میکسیمم کے پی کے ہے تو کے پی کے میں بھی وہ مولانا صاحب کو اگر کچھ گڈ ول ہوتا تو وہ پہلے ہی آفر کر چکے ہوتے, انہوں نے کچھ بھی نہیں آفر کیا. اب لہذا کہانیاں چل رہی ہیں کہ مولانا نے پی ٹی آئی سے 2 سینیٹر مانگے ہیں, وہ کہانی ہے. لیکن اب زرداری صاحب اگر جب مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں تو زرداری صاحب صدر کی حیثیت سے بھی, زرداری صاحب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے اپنا اس کے لیڈر کی حیثیت سے بھی, زرداری صاحب وفاق کے نمائندے کے طور پر بھی, زرداری صاحب کے دوست کے طور پہ بھی, اور زرداری صاحب جو ہے وہ ایک ضامن کے طور پہ بھی. تو زرداری کا ایک اور قد کاٹ ہے, اور اس کو وہ جو بندوق گفٹ کرنا وہ تو کچھ اور ہمیں سمبل دے رہے, کچھ اور چیز عکاسی کر رہی ہے. تو یوں بات ہم آتے ہیں مدعے پہ ادا کہ زرداری صاحب کے لیے مینیج کرنا مسئلہ نہیں ہے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو نمبر گیم چاہیے 2/3 وہ پوری ہو چکی ہے حکومتی اتحاد کے پاس. میرا نہیں خیال ہو چکی ہے, نہیں خیال تو میں پھر آپ کو وہی, کیونکہ جب تک ریزرو سیٹس واپس نہیں آتی وہ کیسے پورے ہوں. وہ مولانا کے بھی 8 بندے ہیں. ادا بات یہ ریزرو سیٹس نہ بھی ہونا تو مولانا صاحب کے بندے ملائیں اور کچھ آزاد ملائیں تو اب پی ٹی آئی سے کچھ توڑنے پڑیں گے, آزاد بنانے پڑیں گے. مجھے یہ بتائیں کے پی کے میں وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں تھے جن سے زرداری نے سینیٹر بنوا لیے؟ بات ختم ہے نا, بس اب آپ سمجھ. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں بہرحال کچھ بھی پاسبل ہے, وہی ناممکن نہیں ہے, ناممکن کچھ بھی نہیں چیز, ٹھیک ہے نا. زرداری صاحب ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے اب دوسری سائڈ پہ آپ ہیں کہ سینٹ کا میں سن رہا ہوں کہ سینٹ میں تھوڑا سا ورک چاہیے, اور وہ بھی 1-2 سینیٹر کا. اچھا, تو مجھے یہ بتایا گیا یا پتا چلا کہ اگر اے این پی کا ایک سینیٹر ہے جس کو خود زرداری صاحب نے بنوایا, احمد ولی خان کو, پیپلز پارٹی نے ووٹ دیے تھے بلوچستان کے کوٹے سے, اس کو اے این پی کا سینیٹر بنوایا. تو بات یہ ہے کہ اگر احمد ولی خان کو حکومتی اتحاد کے کھاتے میں ڈال دیں تو سینٹ بھی کمپلیٹ ہے. آج میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا, اب مجھے آپ یہ بتائیں, چلو میرا آپ سے ایک سوال ہے, ویور سے سوال ہے. زرداری صاحب کے بارے میں ایک امیج آتا ہے کہ صدر زرداری جو ہے وہ آئین کے محافظ ہیں, اور یہ اس ٹائم جب عمران خان نے آئین توڑا, قاسم سوری اور وہ, تو زرداری صاحب کا ایک امیج بلڈ ہوا کہ آئین کے محافظ زرداری صاحب ہیں. اب مجھے یہ بتائے, ایک سائیڈ پہ سپریم کورٹ کے 2 جج کہہ رہے ہیں, شاکر سولنگی نے بھی نہیں کہا, طیب بلوچ نے بھی نہیں کہا, بلاول نے بھی نہیں کہا, زرداری نے بھی نہیں کہا. سپریم کورٹ کے 2 جج کہہ رہے ہیں کہ ان جج صاحبان نے جن کی لیڈ, جن کی کمانڈ سعید منصور علی شاہ کے پاس ہے, سعید منصور علی شاہ اینڈ کمپنی, انہوں نے آئین توڑا ہے. آئین معطل کرنا مطلب آئین توڑنا ہے نا. اب اگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا زرداری صاحب جس کو ہم آئین کا محافظ سمجھ رہے ہیں, جن کے اوپر پیپلز پارٹی کی پوری لیگیسی ہے کہ وہ آئین کی خالق ہیں اور آئین کے, تو کیا وہ اور ان کے ہوتے ہوئے, کیوں نوٹیفیکیشن تو کرنا ہے صدر نے, چیف جسٹس کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وزارت قانون سے ہوتے ہوئے منظوری کون دیتا ہے؟ صدر دیتا ہے. تو کیا صدر آصف علی, میرا ایک سوال ہے عام سا, کیا صدر آصف علی زرداری آئین شکن جج کو کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن کریں گے؟ بتاؤ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آصف علی زرداری نے نواز شریف کے لانگ مارچ سے ڈر کے افتخار محمد چودھری والوں کو بھی بحال کیا تھا فوراً. دیکھیں وہ بات یہ ہے, وہ زرداری اگر نہ کرتا, وہ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, میں وہ اعتزاز حسن اس نے کہا اعتزاز, اس وقت اعتزاز حسن نے زرداری صاحب کو اس طرح ڈرایا تھا جس طرح ابھی اعظم نذیر تارڑ حکومت کو ڈرایا. نہیں, اعتزاز نے ڈرایا نہیں تھا. اعتزاز زرداری صاحب کے بقول نا, اس نے کہا کہ اعتزاز نے میرا بازو مروڑ کے مجھ سے یہ بحال کرائے تھے, اور اس ٹائم تو نواز شریف سڑکوں پہ تھا, وہ تو ایک الگ ایشو تھا نا. اس ٹائم تو نواز شریف بھی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے, یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. مولانا صاحب کو بھی راضی کر چکے,
नहीं, ये अभी कुछ पता नहीं। نہیں مولانا صاحب راضی ہو چکے ہیں. وہ مولانا صاحب دیکھیں سیاست تو انہوں نے کرنی ہے, وہ تو ان کا اپنا لیول ہے, وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ راضی یہ ہوں گے کہ جو وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ادا بات یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی 1973 کے آئین کو جو فقیہ دیتے ہیں وہ عمران خان کو نہیں دے سکتے. ہاں ظاہر ہے. مولانا صاحب ہم نے تو پیدا ہوئے تو سنتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے تناظر میں مولانا صاحب کا یہ فکرہ بڑا مشہور ہے. اب 1973 کے آئین کا تناظر دیکھیں تو وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بابا مجھے بچاؤ, مجھے تو انہوں نے توڑ ڈالا. تو مولانا صاحب کی آپ مجھے وزڈم بتائیں, دانش مندی بتائیں, آپ جانتے ہیں قریبی ہیں, تو کیا مولانا صاحب آئین شکنوں کو کہیں تحفظ دیں گے؟ نہیں. جو زرداری صاحب کے بارے میں بھی نہیں چاہیے. تو بس یہ بات ہے. تو مولانا صاحب جو ہے وہ صاف ذرے جہاں پہ عمران بھی آئین شکن, ہاں ان کے سہولت کار بھی آئین شکن, تو ان کا ساتھ کیسے دیں گے؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے عمران نے آئین توڑا, ہاں قصوری نے آئین توڑا, قصوری نے آئین توڑا, قصوری نہ سوری, قاسم سوری, قصوری قاسم کو, اچھا, اور عارف علوی نے آئین توڑا. یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, اور پھر سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ان ججز نے آئین توڑا. ہاں صحیح, منصور علی شاہ اور 8 ججز کے اس تو ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ عدالت کہہ رہے. اور پھر اس فیصلے تو صحیح مولانا صاحب بھی متاثر ہوئے بیٹھے ہیں. ہاں مولانا بھی متاثر ہو کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مولانا نے زہر کا گھونٹ پیا ہے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے چکر میں مولانا نے اس پہ کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کیا. نیگیٹو کمنٹ بھی نہیں کیا, لیکن مولانا کو غصہ تو ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ان سارے تناظر کو جب ہم دیکھتے ہیں, اور مین سوال وہی آتا ہے کہ مطلب بال ابھی آصف علی زرداری کی کورٹ میں, بال زرداری صاحب کے کورٹ میں ہے, اور زرداری صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ایک آئین شکن جج کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن کریں گے. چلیں دیکھتے ہیں. طیب ویورز, طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.